جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت سید عتیق الرحمن شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ اور دیگر جتنے بھی سادات کرام تشریف فرما ہیں، علماء کرام، حفاظ کرام، اس کے علاوہ ائمہ مساجد، انتظامیہ اور جتنے بھی میرے آقا کے غلام تشریف فرما ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کچھ لمحے پہلے دیکھ رہا تھا کہ احباب اس طرح بیٹھے ہیں کہ جیسے تھکے ہوئے ہوں۔ آج تو وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے مومنین پر احسان فرمایا، اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا، تو آج مجبور ہو کے نہیں مسرور ہو کے بیٹھنا ہے۔ اور اس حوالے سے شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ جس بندے کا سینہ حضور کا ذکر سن کے ٹھنڈا نہ ہو، اس بندے کے سینے میں دل کسی مومن کا ہو ہی نہیں سکتا۔ الحمدللہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم جب اپنا محبوب کا ذکر سنتے ہیں، نہ صرف ہمارے سینے ٹھنڈے ہوتے ہیں بلکہ ہمارے چہرے میں خوشی سے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے تو چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ حضور کا ذکر سن کے خوش ہوئے ہیں، اس لیے خوش ہو کے مسرور ہو کے بیٹھنا ہے۔ میں نے آیت کریمہ احباب کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، تحقیق اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ میں اور آپ اگر غور کریں، ہمارا یہ جو وجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا جو تمام مخلوقات میں سے اشرف المخلوقات ہے، لیکن انسان بنانے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے کہ تمہیں انسان بنایا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اپنی آنکھوں پہ غور کریں، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان نہیں جتلایا۔ اسی طرح کان عطا کیے، خوبصورت چہرے عطا کیے، کسی بھی چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن قربان جائیں، جب باری آئی اپنے محبوب علیہ السلام کی، ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، تو پھر فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے۔ اور یہ اتنا عظیم احسان ہے کہ انبیاء کرام مورخین نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 انبیاء کرام نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا۔ 12 انبیاء کرام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 70 صفحات پر مشتمل اس امت کے فضائل پڑھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ یہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ یہ میرے محبوب نبی آخر الزمان کی امت ہے۔ پھر عرض کی کہ باری تعالیٰ اگر امت نہیں عطا فرمانی، مجھے اس محبوب کا امتی بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ سنت کو ظاہر فرما دے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے کہ عیسیٰ بن مریم یہ بشر ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعائیں کرتے رہے، انبیاء کرام دعا کرتے رہے کہ وہ محبوب ہمیں عطا ہو جائیں۔ یار میری اور آپ کی خوش نصیبی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی، ہم رب کے سامنے روئے بھی نہیں، ہم گڑ گڑائے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔